اور سیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو سیام کہتے ہیں، اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ سیام فرض کیا ہے۔ سیام جمع بھی ہے اور سیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ، تیرے کان روزہ رکھیں، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال، تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال، تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے، تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط تولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے، تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس میں نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو، انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے، ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے، لا تصعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ، فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر، بندہ بن، انسان بن، تو مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ایک پانی بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس پانی کو جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تیرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے، اور ہم جانیں کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون۔ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا، کوئی اس کے انتہا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان، کسی مکان میں موجود نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے، مشرق مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ وہ اللہ ہے
جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے شاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں، احق من ذکر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، احق من عبد، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کوئی نہیں، انصر من ابتغی، اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، ارأف من ملک، اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اوسع من آتا، اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک لہ، جس کا شریک کوئی نہیں، الفرد لا ند لہ، جس کا مثل کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو یکتا جس کا مثل نہیں، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں، اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ وہ اللہ ہے الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر، اللہ وہ اللہ ہے الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکریم الکبیر الجلیل المقتدر، اللہ وہ اللہ ہے الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر الطواب، اللہ وہ اللہ ہے المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ اللہ ہے المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي الباقي، اللہ وہ اللہ ہے الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، اللہ وہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ اللہ له ما في السماوات وما في الأرض، وہ اللہ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وہ اللہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وہ اللہ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وہ اللہ وسع كرسيه السماوات والأرض، وہ اللہ ولا يؤوده حفظهما، وہ اللہ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ذلكم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں اس کے لیے سجدہ کیوں کروں گا، میں اس کے لیے بھوکا کیوں رہوں، کیوں ہم دین سے دور ہو، کیوں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 50%، 60% لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے، کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے، روک دے دے نہ سکے، دے دے کوئی روک نہ سکے، اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے، گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، موت دے کوئی بچا نہ سکے، بچا لے تو کوئی موت نہ دے سکے، رزق دے کوئی چھین نہ سکے، لے لے کوئی عطا نہ کر سکے۔ بھائیو لا الہ الا اللہ کہو، یہ اقرار ہے اللہ تو معبود ہے، تیری مان کے چلوں گا۔ نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کی عظمت ہیبت دل میں اترے، اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے، اللہ کے یقین دل میں اترے، پھر آدمی جھکتا ہے، طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے، طاقت کے آگے دبتا ہے۔ کیوں طاقتور کے سامنے لوگ خوش آمد کرتے ہیں؟ سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے، ان القوت للہ،
ان القوت للہ جمیعا، سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سب سے بڑا آمر میرا اللہ ہے، ان الامر کلہ للہ، سب سے بڑی شہنشاہی میرے اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب، سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں، للہ خزائن السماوات والارض، سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں، للہ جنود السماوات والارض، خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔ تو بھائیو سیکھو لا الہ، یہ تبلیغ کی محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے۔ پھر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھر جائے۔ ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ اپنی زبان میں اللہ بولنا چھوڑ گئے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء بھی خدا کہتے ہیں، آپ بھی خدا کہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ مولانا صاحب یہ شور تو بند کرو۔ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ اللہ کہنے میں اللہ کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، خدا کہنے میں صرف ایک صفت آتی ہے، اور اللہ کہنے میں تمام صفات آ جاتی ہیں۔ بولو، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ اللہ کی قسم، گول مسجد سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا۔ تو نیت کرو آئندہ اللہ کہنا ہے، خدا نہیں کہنا۔ خدا پہ نقطہ ہے، اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں۔ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام بنایا الف لام لام ہا سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام بنایا میم ہا میم دال سے، کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا دوسرا نام رکھا الف ہا میم دال احمد، کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی نہ احمد پہ نقطہ، نہ محمد پہ نقطہ، نہ اللہ پہ نقطہ۔ اور اللہ 4 حرف ہے، محمد 4 حرف ہے، اور احمد 4 حرف ہے۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیکھو، لکھ کے دیکھو، گن کے دیکھو، گن کے بتا رہا ہوں، گن کے بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب آپ اعلان کر دیں، یہ گول مسجد والوں کو بتا دیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں، سید ہونے سے نہیں، راجپوت پٹھان ارائیں بٹ جٹ ہونے سے نہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں۔ جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا، اور 7 آسمان سکڑ گئے، اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے، اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے، اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا،
اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے، اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال بولو اسانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام کیا سے واہ میں جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر، السلام علیک ایھا النبی۔ سبحان، کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کر دی؟ ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری۔ اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جس کا علم کامل اکمل، کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سننا۔ لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما یقولون واہجرهم هجرا جمیلا یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سب نعت خوانی ہے، سب میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی۔ ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب، ساری دنیا مجھے، میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال میں، گلا خشک ہو رہا ہے، میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں،
اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، مولانا زاہد صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے، چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی. تو اللہ نے کہا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر، مالک بلائے نوکر بھاگ کے آیا تو مالک خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو راضی ہو جا، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو. ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ فرق، میں تجھے راضی کرنا. کمال ہے یہ آیت، کمال ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم. ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض نہیں. امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آ جائے گا. والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن. اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی، بڑی اتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں چونکہ پیچھے بولنے والا بہت، کہنے والا بہت زبردست آدمی ہے. راضی فخر الدین رازی. والضحیٰ میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ام معبد کو بیچ میں لاؤں گا یہاں، جس نے میرے نبی کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعك في أشفاره وقف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطر أزج أقرن أقعل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، الفاظ نہیں ہے، جادو ہے. الفاظ نہیں ہے، نغمہ ہے. الفاظ نہیں ہے، موسیقی ہے. وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، اپنے خامد کو بتا رہی، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آیا. ہاں، جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ آ گیا. کیا حسن ہے، کیا کمال ہے، کیا جلال ہے. ایسا خوبصورت، نہ موٹا کہ بدصورت ہو، نہ پتلا کہ بے روبا ہو. حسن اس کا غلام، جتنا دیکھوں میرا جی نہ بھرے، جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے. بولے تو نور چھا جائے، چپ ہو تو وقار چھا جائے. آنکھیں کیا تھیں جیسے جھیل ہو، جیسے سمندر ہو، اور پلکیں کیا تھیں جیسے بادلوں کا سایہ ہو. ایسی خوبصورت آنکھ، ایسی لمبی پلکیں، ایسی خوبصورت گردن، ایسی خوبصورت داڑھی، اور ایسی پرکشش آواز کہ دل کو پکڑ لے، جادو کر جائے، دل کو کھینچ لے، دل کو پکڑ لے. ایسی خوبصورت آواز یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یقیناً یہ ترجمہ ہوگا کہ میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی دل چیر کے بیٹھ جاتا. آپ کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹٹول میں مل نہیں رہی. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، سارے عالم کے نبی، سارے زمانوں کے نبی. فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں اتر رہی.
تو کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کہیں عزیز، کہیں حریص، کہیں رؤوف، کہیں رحیم۔ یہ میرا نبی ہے جو قرآن میں پھیلا، کائنات میں پھیلا، جس کی نسب پیڑھی آدم تک جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناق بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن مہللئیل بن خینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی، جیسے اللہ ایک ہے جانے کا راستہ ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو۔ اب چھوڑیں گے؟ رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ وکھڑا گیا، آیت ہے کوئی نہیں، کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی ہے نہیں، تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں۔ تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہتے پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سالہ عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم فضل انعام۔ شیطان قید کر دو، ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے، جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے۔ اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو، کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں، روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا۔ اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے انہوں کیڑی شہر ہو کے بیٹھی، کھاندہ کیوں نہیں، اے پیندہ کیوں نہیں؟ دسو نا فرشتے ہو، دسو نا یہ کیوں نہیں کھاندہ، یہ کیوں نہیں پیندا؟ کہ مولا تیری خاطر، کہ بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داراں دی دعا تے آمین شروع کر دو۔
حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو، اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا امر آئے گا، میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے، ان میں 2 30 کے تھے، 2 رمضان 30 کے اور 7 29 کے، اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت ڈوبا، آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے۔ آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو۔ یہ رحمت للعالمین ہی ہے۔ آپ افطاری دیر سے، آخری لقمہ، آخری کھجور منہ میں یا آخری لقمہ، اور بلال اذان دیتے تھے، اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ منہ، ساتھ ہی منہ میں۔ ہم 2-2.5 منٹ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط، چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی، اس سے آپ افطار فرماتے تھے۔ اور ایک واقعہ ہوا، بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے، سب نے افطار کر لیا، میرے نبی نے بھی افطار کر لیا، اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا۔ پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے، میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس میں لیلۃ القدر کو اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی، جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں، مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں، جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی۔ میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون، اور چلتے چلتے سمندر پہنچے، آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ، اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی۔ قال اصحاب موسیٰ، بنو اسرائیل نہیں کہا، اصحاب موسیٰ کہا، کہ ان کے لیے اس میں لان تان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا۔ کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، پکڑوا دیا، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ان کتھے جاویے۔ ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ ہارون علیہ السلام، انہیں اپنی پڑ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے، ہرگز نہیں، پر میں اس کا ترجمہ نہیں، اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی ہو تو لتراں دے لے گیا تو انہوں فرعون دا لتر پوے یا تو انہوں سمندر دی موج پوے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، میری طفیل تمہیں بھی دے گا۔ 40 سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا۔ یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی۔ 27 صفر کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، آج ہجرت کی پہلی رات ہے، میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے۔ ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا، اب کیا کریں؟ ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور 3 میل کا فاصلہ ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو۔ کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک اخاف الطلب فامشی خلفک، یا رسول اللہ۔ واہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے، آپ پہ نہ پڑے۔ انا لمدرکون، اور یہ صدیق کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو۔
پھر جب غار ثور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے 4 میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے، آپ نہیں اوپر چڑھ سکے۔ ابوبکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا، پورا پہاڑ۔ غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر، یا رسول اندر نہیں آئیں گے آپ۔ اندر گئے، اندھیرا تھا، ٹٹول کے سارے غار کے سوراخ پتھروں سے بند کیے، سوراخ باقی رہ گئے۔ پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، سارے سوراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سانپ تھا، اس میں اپنی ایڑی ڈال دی۔ یہ جو سانپ ڈس رہا تھا، اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج کر رہا تھا، ایڑی ہٹا، میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سانپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق، تو ہمیشہ دیکھتا، آج مجھے دیکھنے، آج میرے بھاگ جاگ اٹھ۔ یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب سارے سوراخ بند اور سام والے سوراخ پہ ایڑی، یا رسول اللہ آئیے، آپ اندر آ گئے۔ اندھیرا گھپ ہے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا، تو آپ نے فرمایا ابوبکر اچھا بھلا تو تھا، وہ کرتا کہاں گیا، تیری پگڑی کہاں گئی؟ تو انہیں دکھایا، یا رسول اللہ یہ آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو، تو میں نے کرتا پگڑی پھاڑ کے یہ سارے سوراخ بند کیے۔ تو میرے نبی چھلک پڑے، ایک دم روئے اور ہاتھ اٹھے، اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اسی وقت جبریل اترے، یا رسول اللہ ابشر، یا رسول اللہ خوشخبری ہو، اللہ آپ کے ابوبکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ نے امت دی، وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دیا، اب ہمیں بتا تو ڈوب یا بچا، ہمیں بتا ہم کیا کریں۔ اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں، پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں۔ بنو اسرائیل نے سمندر کو پھٹتے دیکھا اور 4 قدم چلے ہیں تو مروا علی قوم یعقفون اصنام لہم، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو 40 سال کی صحبت اور فرعون کا ڈوبنا، سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بعد کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کا پھٹے منہ توڑا، اور تم اتنے معجزے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بت مانگتے ہو، انکم قوم تجہلون۔ یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے۔ میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں، 2 نبی ہیں، ایک آگے ایک بھی، موسیٰ آگے ہارون پیچھے۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ 2 نبیوں کی صحبت میں، اور تھوڑی سی قوم ہے، تھوڑی سی قوم ہے، 6 لاکھ مبالغے کا عدد ہے، تھوڑے تھے، 6 لاکھ نہیں تھے، کم تھے، اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق موجود نہیں تھے، حوالی میں تھے، پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے، گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائی، اندر گئے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کا ماتھا چوما، گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گرے، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ، اے میرا نبی، اے میرا خلیل، اے میرے جگر کا ٹکڑا، آج مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، وہاں دونوں نبی موجود ہیں، کہہ رہے ہیں پتھر کا بت لے کے دو، یہاں نبی جا چکے ہیں، عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جو کہے گا فوت ہو کے میں قتل کر دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے، میرے نبی بھی واپس آئیں گے، ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے، لہٰذا کوئی نہ کہے فوت ہو گئے۔ ابوبکر ممبر پر آئے، کھڑے ہوئے، کہا عمر بیٹھ جا، تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا، وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے، نہیں بیٹھتا، تو وہ خاموش ہو گئے اور ممبر پر آئے اور سنو صدیق کا خطبہ،
یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اللہ اکبر. لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا. جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دی. فمن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی پوجا کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی انک میت و انہم میتون. میرے حبیب آپ نے بھی جانا ہے اور سب نے جانا ہے. اللہ نے دنیا کے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا، میرے نبی کو پروٹوکول دیا، یا نبی عش ما یا حبیبی عش ما شئت. میرے حبیب میں آپ کے لیے 63 سال کی قید بھی ہٹا دیتا ہوں، 12 ربیع الاول بھی ہٹا دیتا ہوں، سوموار بھی ہٹا دیتا ہوں، 11 ہجری 632 عیسوی 7 جون، یہ ساری تاریخیں آپ کی وفات. نہیں چل میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. بلکہ جب ملک الموت آئے 12 ربیع الاول، جبریل اندر آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے، باادب فرمایا کیا ہوا؟ کہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کی دربار ہے جتھے موت بھی کھلوتی ہے ڈرتے بھی اندر جاواں کہ نہ جاواں. جتھے اسرائیل کھلوتا ہے کہ اندر جاون دی حالی اجازت نہیں لبھی. ساڈے کول کیا پوچھنا؟ آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اجازت ملی تو اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا. میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، آپ کے رب نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا. کیا دربار ہے، کیا دربار ہے، کیا دربار ہے. اجازت لے کے اندر جانا، ملے تو چلے جانا، نہ ملے تو واپس آ جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا بڑا نبی، اتنے بڑے رسول. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کیا نبی ہے. یا رسول اللہ، اگلی بھی سنو آپ. یا رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ صرف میرے نبی کے لیے ہے، یہ صرف میرے نبی کے لیے ہے، یہ صرف میرے آپ کے نبی کے لیے ہے. کہ موت کا فرشتہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ جانا چاہتے ہیں تو میں اللہ کا حکم پورا کروں، اور نہیں جانا چاہتے تو میں واپس چلا جاؤں. میرے نبی نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا. ہم آنکھوں سے نہیں پوچھتے، کرتے نا ایسے. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اوپر آسمان پہ اللہ شوق میں بیٹھا ہوا ہے، ملنے کے شوق میں ہے. تو سنو اپنے نبی کی بات اور درود پڑھو ان پر. پڑھو ارے میرے بھائیو، میرے نبی نے اس وقت نہ حسن کو یاد کیا نہ حسین کو، جن کو دیکھ لیا تھا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے گا اور ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا. جو آنکھوں کی ٹھنڈک، جو جنت کے پھول، جو دل کے ٹکڑے، جو جنت کی ٹہنیاں، کیا کیا ان کو کہتے تھے. جن کو سینے پہ بٹھا، جن کو کمر پہ بٹھا، جن کو کندھوں پہ بٹھا، جن کو زبان چسوا، جن کے ساتھ کھیلتے ہیں، جن کے ساتھ کشتی کرتے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو تھاپڑا دے رہے ہیں زیادہ، چونکہ حسین چھوٹے تھے وہ دب رہے تھے. حسین شاباش، حسین شاباش. تو ماں نے کہا، بی بی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو میں قربان جاؤں، جن کے کھیل میں میں قربان جاؤں. میرے نبی نے کہا فاطمہ یہ جبریل آیا ہوا میرے پاس، وہ بھی حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے تو میں بھی اسی کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں. جبریل بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. ان کے لیے دعا نہیں کروائی. جب جبریل بولے کہ اللہ ملاقات چاہتے ہیں تو کہا اچھا واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا.
میرے رب کی قسم یہ بات میرے نبی نہ اٹھاتے۔ میرے رب نے جواب بھیجا کہ ہاں میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا، اگر یہ بات میرے نبی نہ اٹھاتے ہم بھی آج کتے بلے خنزیر بن چکے ہوتے۔ ساڑھے کوئی اللہ نال وکھری رشتہ داری کیا کچھ، یہ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے، شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے، جوئے کے اڈے کون چلا رہا ہے، سود کون کھا رہا ہے، غریبوں کی بچیوں کو کون طوائف بنا رہا ہے، کون غریبوں کی بیٹیوں کے پیسے لگا رہا ہے، کون قتل و غارت کے بازار گرم کر رہا ہے، کون فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ یہی امت ہی تو ہے۔ اس کملی والے پر درود پڑھو جس نے کہا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ جواب آیا اچھا کروں گا، کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بلا لے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج میں تو سمی باندر کتے بنے ہوئی ہے۔ میرے صدیق نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سن لو جو محمد کے پجاری تھے اللہ نے ان کو موت دے دی، جو اللہ کے پجاری ان کا اللہ موت سے پاک۔ پھر اور سنو، بنو اسرائیل میدان میں پروان چڑھے صحرا میں، اور اللہ نے کہا جاؤ ملک شام پہ حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھائی جہاد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو سنجاؤ نال اپنے رب نو لے جاؤ، سانو روٹی کھاؤن واسطے ایتھے ہی رہن دو، اسی تو اے بیٹھے ہیں، اسی منو سلوا کھاونا ہے اور کچھ بھی نہیں کھاونا، تو تسی جا کے لڑو، فتح ہو جاوے تو سانو ہی ساتھ لے جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 برس کی صحبت، فرعون کا غرق ہونا، سمندر کا پھٹنا، اور صحرا میں من و سلوہ، من میٹھے کو کہتے ہیں، سلوہ نمکین کو کہتے ہیں۔ وہ پہلے پرندوں کا گوشت اللہ بھیجتے تھے، وہ کہنے لگے میٹھا بھی کھاونا ہے، تو اللہ تعالیٰ رس گلے کی طرح مٹھائی ریت پر پڑی ہوتی تھی صاف کر کے اٹھا کے کھاتے، ایسے لاڈ اللہ نے لڑائے ان کو۔ اور جب اللہ نے کہا جاؤ جہاد کرو تو کہنے لگے موسیٰ تم ہی جا، تیرا رب فتح ہو جاوے تو سانو ساتھ لویں، اصلی روٹی دے آ جاؤں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال ہے، اور میرے نبی کی امت کی مثال ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بدر کا معرکہ پیش آ رہا ہے، ابو سفیان کا قافلہ تجارتی گزرا ہے، آپ نے فرمایا اس قافلے کو پکڑنا ہے، جو مسجد میں بیٹھے ہو چلو۔ اور صحابہ نے کہا جی میرے گھر میں ہتھیار ہیں، میرے کا فرمایا کہ بس قریب قریب کے گھروں والے ہتھیار لے لو، 40 آدمی ہیں، یہ 300 آدمی ان کو پکڑنے کے لیے کافی ہیں، اور میرا اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے، ایک امتحان لینا چاہتا ہے، ایک قدرت دکھانا چاہتا ہے، ایک اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں، اس کی امت کے ساتھ ہوں۔ تو 313 آدمی مسجد میں موجود تھے، بس وہی تیار ہو گئے۔ ٹوٹل لشکر میں 2 گھوڑے، ایک حضرت زبیر کا گھوڑا، ایک حضرت مقداد کا گھوڑا، اور 70 اونٹ تھے جس پر باری باری 3 آدمی سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ میرے نبی نے بھی اپنے اونٹ پر 3 آدمی اپنے ساتھ 2 لیے، ایک حضرت علی بن ابی طالب اور ایک مرسد بن ابی مرسد الغنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ بھی باری باری، آپ بھی اپنی باری پہ پیدل چلتے تھے سوار ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے سوار ہوتے تھے، اور چند تلواریں کچھ نیزے تھے، باقی ڈنڈے تھے، بھئی چلو 40 بندے کوٹ پھاڑتے ہی انہوں نے نپ لوانگے۔ لیکن ابو سفیان نے راستہ بدلا اور بحیرہ احمر کے ساتھ سے ہوتا ہوا مکے کے قریب چلا گیا، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر 1300 نکلے تھے، اخنس بن شریک اپنے 300 آدمی لے کے الگ ہو گیا، وہ پیچھے چلا گیا، وہ بنو زہرہ۔ تو ابو جہل جو تھا وہ 1000 کا لشکر لے کے آگے بڑھا۔ ادھر میرے نبی بدر کے قریب پہنچ چکے تھے، اور 12 رمضان کو آپ مدینہ سے نکلے ہیں۔ ادھر 2 نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ نہیں تو 2-3 لاکھ تو ضرور ہوگی، پوری طاقتور فوج ہے۔ ادھر 313 ہیں، اور ابو جہل کے بدر پہنچنے کی خبر مل چکی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں بولو بھئی اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے؟
سارے خاموش ہیں۔ اس لشکر میں 86 مہاجرین تھے، 61 اوس کے تھے، 170 خزرج کے تھے۔ تو بولو بھائی کیا کریں؟ خاموشی ہے۔ آپ نے فرمایا بولو بھائی ابو جہل آ رہا ہے، کیا کریں؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، سنیں آج ذرا گل کی کر دیں، یا رسول اللہ اذن، پھر یا رسول اللہ ہن ساڈے بھی سن لو، اذن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یا رسول اللہ پھر آپ ہماری سن لیں، ہم بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ جائیں آپ کا رب لڑے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، بلکہ سنیں یا رسول اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں سب کی ترجمانی کر رہا ہوں، اذهب انت وربک فقاتلا، آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ قتال کریں، نحن معاک مقاتلون، ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، آپ تک ہاتھ اس وقت پہنچے گا جب ہماری لاشیں زمین پہ بچھ چکی ہوں گی، ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر کوئی ہاتھ آپ تک آئے تو آئے، اس سے پہلے آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ تو آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے کہا، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ لگتا ہے یہ تو ہمارے مہاجر بھائی تھے، لگتا ہے آپ ہماری بات سننا چاہتے ہیں مدینے والوں کی۔ تو ہمارا خیال تھا کہ جو یہ بول رہے ہیں ہم بھی انہی کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ہمیں الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں مقداد کے اتنا بولنے کے بعد بھی کہ بولو کیا کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے آپ مدینے والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ سنیے، آپ کہیں قربان ہو جاؤ تو مدینے کا ایک بچہ بھی گردن کٹانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ کہیں سمندر میں کود جاؤ تو مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، غرق ہو جائے گا، آپ کہیں آگ میں کود جاؤ تم جل کے راکھ ہو جائیں گے، ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ کہیں یمن تک اپنے اونٹ دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم کبھی مدینہ پلٹ کے نہیں آئیں گے، آپ کے حکم پر یمن تک اپنے اونٹوں کی سواریاں تھکا دیں گے، آپ ہمیں لڑائیں گے ہم لڑ کے دکھائیں گے، آپ ہمیں صلح کروائیں گے ہم صلح کریں گے، آپ ہمارا مال لے لیں ہم دینے کو تیار، آپ ہماری صلح کروا دیں ہم کرنے کو تیار، آپ ہمیں لڑوا دیں ہم لڑنے کو تیار۔ یا رسول اللہ سالم من شئتا حارم من شئتا سل من شئتا وقت حبال من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا فإنك ما أخذت من اموالنا كان احب إلينا مما تركت لنا۔ یا رسول اللہ انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء۔ یا رسول اللہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی، ہم بھی جنگ کے بادشاہ ہیں، ہم نے بھی تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں آنکھ کھولی ہے، ہم قریش کو دکھا دیں گے کہ کن سے پالا پڑا ہے، ہم آپ کے آگے پیچھے قربان ہوں گے۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ 313 وہ 1000، ان میں 100 گھوڑے، 600 تلواریں اور ہزاروں اونٹ، چونکہ روزانہ وہ سفر میں 10 اونٹ ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے، اور پورے مسلح، اور ادھر سب کوئی ڈنڈے میں، کوئی سوٹے والا، کوئی نیزے والا، اور باقی سارے پیدل، کسی کا پاؤں میں جوتا نہیں، کسی کی زرہ نہیں۔ اور آپ نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بنو اسرائیل نہیں، آپ دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آپ بدر سے آگے بڑھتے 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 ایک جگہ اس کو کہتے ہیں الغدوۃ الدنیا، وہاں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، اور ادھر عدوۃ القصویٰ پر قریش نے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب خیمے لگ گئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حباب بن منذر، یا رسول اللہ یہ خیمے جو آپ نے یہاں لگوائے ہیں یہ اللہ کا امر ہے یا آپ کی اپنی جنگی حکمت عملی ہے؟ فرمانے اللہ کا امر نہیں، میرے خیال میں یہاں خیمے لگنے چاہیے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں مناسب نہیں، ہم آگے چل کے پانی کے قریب جائیں اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیں اور باقی چشموں کو ہم بند کر دیں تو قریش پانی سے محروم ہو جائیں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا ہمارا لشکر تازہ دم ہو سکتا ہے، وہ تازہ دم نہیں ہو سکیں گے، تو میرے خیال میں یہاں سے وہاں جانا چاہیے۔ یوں تھا یہ جیسے میرے دونوں بازو نہیں۔
پہلے میرے نبی کا لشکر یہاں میرے نبی کے کہنے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں یہاں۔ تو جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ اس واقعے میں اشارہ ہے کہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کی رائے لینی چاہیے۔ جو جیسے ہونا بڑے بن جاتے ہیں وہ پھر چھوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو کہا جا رہا کیا جائے۔ جب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کہا جا رہا کیا جا رہا ہے، سنا نہیں تم چھوٹے، تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب پہ کاٹا پھیر کے بتا رہا ہے کہ میں نے، دیکھو جب میرے نبی خیمے لگا رہے تھے تو اللہ اسی وقت کہہ دیتے نہیں یہاں نہیں آگے، اللہ ہی نہیں کہنا تھا، اللہ سے حباب سے اللہ نہیں کہلوایا، تو اس وقت کچھ بھی نہیں کہا۔ خیمے لگ گئے، جبریل نہیں آیا، سامان ڈال دیا، جبریل نہیں آیا، ایک عام آدمی کھڑا کیا حباب۔ اگر بدر اور یہ واقعہ نہ ہوتا تو حباب کا نام ہی تاریخ میں کوئی نہ ہوتا، اتنے یعنی بالکل غیر معروف آدمی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں وہاں، یہاں نہیں وہاں۔ اب میرا رب جبریل بھیج کے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب حباب کی رائے پر عمل کریں، اور قیامت تک دین کے بڑوں کو سمجھا دیا کہ کبھی بڑے بننے کے چکر میں چھوٹوں کو رگڑا نہ دے دینا۔ چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان سے رائے لی جاتی ہے، چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان کی بات اپنے مزاج کے خلاف سنی جاتی ہے۔ یہی والدین کر رہے ہیں، یہی یہ بڑے چودھری کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے ہیں چاہے دین کے ہیں۔ تو ہماری اگلی نسل کو حوصلہ افزائی دینا، دینی پلیٹ فارم پر بھی، دنیاوی پلیٹ فارم پر بھی، اور گھر کے اندر بھی۔ اپنے ہم نے تمہیں جانا ہے کہ تم نے ہمیں جانا ہے، یہ مائیں کہتی ہیں، یہ باپ کہتے ہیں۔ ارے پتہ نہیں کس کے دماغ میں اللہ کیا ڈال دے۔ چھوٹوں کو عزت دو، وہ تمہیں محبت لوٹائیں گے، وہ تمہاری خدمت کریں گے، تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ ورنہ چھوٹوں کو رگڑا دیا گیا تو ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، ان کی رائے کا دروازہ بند کرو گے تو کسی اور طرف وہ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے میرے اللہ کا بہت بڑا سبق ہے کہ میرے نبی کو خیمے لگانے دیے اور بعد میں حباب سے کہلوا کر تبدیل کروائے، کہ یہ ایک درس عظیم ہے۔ خاص طور پر جو دیندار والدین ہیں، یہ بچوں پہ بڑے سختی کرتے ہیں کہ ان کو جلدی جنید بغدادی بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو جلدی رابعہ بصری بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں اپنے بچوں کو برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچہ ایک پھول کی طرح ہے، پنکھڑی کی طرح ہے، اسے نازک انداز میں پروان چڑھاؤ گے تو پھولے گا، پھلے گا، مہکے گا، اور اگر ڈنڈا اٹھاؤ گے، کبھی دیکھا کسی کو کہ پھول کی ٹہنی کو سوٹے مارے گا تو پھول نہیں جمے۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت، فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو میرے نبی نے کہا اچھا بھائی خیمے اکھاڑو، وہاں چلو۔ تو وہ چشمے کے قریب جا کے خیمے لگا دیے گئے، اور جمعہ کی رات تھی، اور میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں بدر کے صحابہ کے لیے ایک ایسی گواہی جو نسل انسانیت میں کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے۔ 313 ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون سب سے بہترین خیال کیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں وہ 1000 فرشتے افضل ترین بن چکے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر کی شرکت میں 1000 اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ 1000 فرشتے آسمان کے سارے فرشتوں سے افضل ترین فرشتے ہیں، لیکن ایک خاص گواہی جو قیامت تک نہ میرے نبی سے پہلے نہ بعد، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد۔ اے اللہ اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ اتنی بڑی گواہی، یہ تیرے نام کو زندہ کرنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر تو نے انہیں شکست دلوا دی اور انہیں ہلاک کروا دیا پھر تیرا نام لینے والا دنیا سے مٹ جائیں گے، کوئی نہیں تیرا نام لینے والا ہوگا۔ یہ بات کسی کے لیے نہیں کہی گئی، صرف ان 313 کے لیے۔ اور آپ بے قرار ہو کر رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آپ کی چادر گر رہی تھی بار بار، صدیق اوپر چادر آپ پر چڑھا رہے وہ پھر گر جاتی تھی، آپ بے قراری، ماہی بے آب، مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہے ہیں۔ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد۔ میرے مولا تو نے یہ
جماعت ہلاک کر دی، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس جملے کو میں کھولوں کیسے، کھولوں کیسے، اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا شان بیان کی ہے اصحاب بدر کی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میرے حبیب تیرے بدر کے ساتھی جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، بدر والو جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا کمال، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ آخر صدیق اکبر نے آ کر آپ کو پیچھے سے یوں پکڑ لیا، یا رسول اللہ بس کریں، بس کریں، آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، بس کریں۔ تو صبح ہوئی تو آپ نے لشکر کو صفیں درست فرمائیں تو ایک ہوا کا جھونکا آیا تیز، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری پھر ایک ہوا کا بگولا اٹھا، تو پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ ہم نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گئے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ جنگ بدر کی کہانی سناتا ہے سورہ اس میں توبہ میں، انفال میں، کہ سورہ انفال میں جب تم نے دیکھا کہ لشکر بہت بڑا ہے تم بہت تھوڑے ہو، اذ تستغیثون ربکم، پھر تم مجھے پکارنے لگے اور مجھے دہائیاں دینے لگے، تو تمہاری رونے دھونے نے میرے عرش کو ہلا دیا اور میں نے اوپر سے جواب دیا انی ممدکم، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے، میں آ رہا ہوں، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو آگے پیچھے اتریں گے، 500 جبریل کے ساتھ، 500 میکائیل کے ساتھ۔ اور دوسرا انعام میں نے کیا، خوف چھایا ہوا تھا، 313 1000 مسلح، ہم نے حد کیا بنے گا، اذ غشیکم النعاس امنۃ منہ، پھر میں نے تم پہ نیند طاری کر دی۔ حضرت علی پیرے پر تھے اور تلوار گر جائے سوتے سوتے، پھر تلوار اٹھائیں، پھر آنکھیں کھولیں، پھر نیند چڑھے اور تلوار گر جائے۔ حضرت علی فرمانے کہ ساری رات میرے نال اے ہوندا رہا، بھلا اتنے خوف میں بھی نیند آتی، اتنے خوف میں بھی نیند آتی، تھوڑا سا خوف و نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں میرا اللہ کہتا ہے میں نے تم سب کو گہری نیند سلا دیا، امنۃ منہ، امن دے دیا، دلوں کو سکون دے دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر رات کو بارش کر دی۔ اس بارش نے کیا کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ اس بارش نے ان کی زمین، یہ اوپر تھے، قریش نیچے تھے، ان کی زمین جم گئی، قریش کی زمین میں کیچڑ ہو گیا، اور اللہ نے دلوں کو کہا میں نے تمہارے دلوں کو جما دیا، میں نے تمہیں پاک کر دیا، میں نے تمہیں صاف کر دیا، میں نے تمہیں پینے کا پانی دے دیا۔ اور اب میرے نبی نے صفوں کو درست کر کے فرمایا کوئی حملہ نہ کرے جب تک وہ حملہ آور نہ ہو، کوئی حملہ نہ کرے۔ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صفیں درست کر رہے تھے تو تھوڑا سا ان کا پیٹ بڑا تھا تو آگے نکلا تھا، آپ نے تیر ان کے پیٹ پر یوں لگا، پیچھے ہو غزیہ، پیچھے ہو۔ کہنے یا رسول اللہ اوجعتنی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر کہ میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ تو آپ نے کہا لے لو، کا نہیں، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ اپنا پیٹ ننگا کریں، میرا بدلہ تبھی پورا ہوگا کہ میں نے میرے ننگے پیٹ پر آپ نے کہا آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کریں۔ تو آپ نے پیٹ سے جب چادر ہٹائی تو جلدی سے چمٹ کے بوسہ دینے لگے، کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں آخری دفعہ آپ کا بوسہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے، غزیہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، تو اس میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ 14 میں غزیہ رضی اللہ عنہ میں تھے، جنہوں نے یوں بہانے سے اپنے نبی کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ میں جا رہا ہوں تو میرا آخری بوسہ آپ کا ہو یا رسول اللہ۔ تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ دونوں باپ بھائی بیٹا ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ بھائی، ولید بن عتبہ کا بیٹا۔ یہ عجب جنگ ہے، ادھر ابو حذیفہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر عتبہ باپ سامنے کھڑا ہے، ادھر بھتیجا کھڑا ہے،
ادھر چچا کھڑا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہے، ادھر حمزہ بھائی کھڑا ہے، ادھر عباس بھائی کھڑا ہوا ہے، ادھر سگا بھائی کھڑا ہوا ہے مصعب، ادھر ابو عزیز سگا بھائی کھڑا ہوا ہے، آپس میں رشتے ناتوں کو توڑ کر اور اللہ کے ساتھ جوڑ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑا ہے اور رشتوں کی رسی کو توڑا ہے۔ عاص بن ہشام کو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ اس کے سگے ماموں تھے، ان کو ہاتھوں سے قتل کیا۔ جراح ابو عبیدہ بن عامر بن جراح، ابو عبیدہ کے والد عامر، وہ بیٹے پہ پلٹ پلٹ کے حملے کر رہے تھے اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے، آخر جب نہیں بنی تو باپ کا سر اڑا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ یہ عجب جنگ تھی، رشتے آج ٹوٹ رہے ہیں۔ تو سامنے سے نکلے عوف اور معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں مدینے کے ہیں، عوف بن صفرہ اور معوذ بن صفرہ اور عبداللہ بن رواحہ۔ تو چونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ تو تینوں نے کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ کہنے لگے ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ انہیں زور سے محمد ہم اپنی قوم سے لڑنے آئے ہیں، اپنی قوم، ہماری ٹکر کی قوم ہمارے سامنے بھیج۔ یہ کن کو بھیج دیا ہے؟ تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو، عبید بن حارث اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، آج اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے۔ تو یہ تینوں اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں اترے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا تمہاری ٹکر کے ہیں، انا حمزہ بن عبد المطلب، انا عبیدہ بن الحارث، انا علی بن ابی طالب۔ ہاں اب یہ مقابلے کا جوڑ ہے۔ تو شیبہ اور عبید اور حمزہ اور عتبہ اور ولید اور علی، یہ تین مقابلہ ٹھہرا۔ تو حضرت علی نے تو ایک ہی وار میں ولید کا سر اڑا دیا، اور حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا۔ شیبہ نے حضرت عبید پہ وار کیا، ٹانگ کاٹ دی، ٹانگ کٹ گئی، تو وہ زخمی ہو، وہ عمر کے بھی بڑے تھے، کافی بڑی عمر کے تھے، لیکن اللہ رسول کی مدد کے لیے وہ اٹھے تھے، تو وہ شکار ہو گئے۔ تو پھر حمزہ اور علی نے آگے بڑھ کے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا۔ تو پھر ان کی زخمی کو اٹھا کر لائے، اللہ کے نبی کے پاس کیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ کے بوسہ لیا، کہا یا رسول اللہ میں شہید ہوں؟ آپ نے کہا بلا وانا علی ذالک شہید، تو شہید ہے اور میں تیرے اوپر گواہ ہوں، یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے نا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ كَذَبْتُمْ بِبَيْتِ اللَّهِ نَبْزَ مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ ان کا قصیدہ لامیہ ہے، 90 اشعار کا، اس میں سے ایک شعر ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بیت اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم یہ بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں گا، ہاں ہاں تم لے سکتے ہو مجھ سے، جب بنو ہاشم کی لاشیں گرے پڑے ہوں گے ان کے اوپر سے گزر کر لے جاؤ تو لے جاؤ، اس سے پہلے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو ہاشمی ہے نا، حارث، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حارث، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ تو کہ یا رسول اللہ آج میں آپ پہ قربان ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تیرے اوپر گواہ ہوں۔ تو جب عتبہ، شیبہ اور ولید قتل ہوئے تو ابو جہل نے کہا ان کی موت سے ڈرو نہیں، انہوں نے جلد بازی کی اور ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا حملے میں پہل نہیں کرنا، تیر استعمال نہیں کرنا، جب تک زد میں نہ آئے تیر نہیں چلانا۔ تو جب وہ قریب آئے، زد میں آئے، پھر آپ نے تیر چلانے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ اور قریب آئے تو پھر آپ نے فرمایا تلوار ساتھ دے گی، تلوار، اور دفاع کرو، حملہ نہ کرو، دفاع کرو۔ تو وہ پوری طاقت سے آ رہے ہیں اور یہ صحابہ دفاع کر رہے ہیں، صرف ان کے وار روک رہے ہیں، وار روک رہے ہیں، وار روک رہے ہیں، اور دوپہر ہو گئی اور ان کے حملے میں کمزوری آنے لگی۔ ان کی طاقت، یہ صرف اپنے طاقت کو بچا کے ان کے اٹیک کو روک رہے ہیں، روک رہے ہیں، روک رہے ہیں، روک رہے ہیں۔
اور پھر اللہ کے نبی نے فرجت دن ڈھلا، آپ ہمیشہ دن ڈھلنے پہ حملے کا حکم دیتے تھے، جب سورج ڈھلا تو آپ نے کہا اب اللہ کا نام لے کر چڑھ دوڑو۔ پھر جو پیچھے پلٹ کے آئے ہیں، ساتھ ملائکہ بھی، فرشتے بھی شریک ہو گئے۔ کیسے؟ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں اور میرے نبی کی مدد کے لیے جنگ کرو۔ اب چونکہ فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے، گردن پہ تلوار چلانا، فضربوا فوق الأعناق، گردن پہ تلوار چلانا، اور اگر گردن سے وار خطا جائے تو ہاتھ کاٹ لینا، ہاتھ کٹے گا تو لڑائی سے بیکار، گردن کٹی تو جان گئی۔ تو کئی صحابہ فرماتے کہ ہم تلوار اٹھاتے وار کرنے کے لیے، اور کافر کی گردن اڑ کے پہلے وہ دور جا گرتی اور اس کا جسم سارا نیلا پیلا سبز پڑ جاتا تھا۔ چند سورج کے ڈھلتے ہی جب صحابہ نے حملہ کیا ہے تو 70 ان کے مارے گئے، 70 کے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا قد کتنا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے، اتنا بڑا قد۔ ان کو ایڈا سارا صحابی، چھوٹا جا پتلا جا، تو مشکاں کس کے تیار ہو گئے، دونوں بازو باندھے ہوئے آ رہے۔ جب آئے تو اب حضرت عباس کو بڑی شرم آ رہی ہے، نکو جا میں نے آپ کے لے آئے، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی زمین آسمان کے درمیان معلق تھا جس نے مجھے پکڑ کے باندھ کے اس کو پکڑا دیا۔ ابو الیسر یا رسول اللہ، نہیں 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 یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا چپ کر، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے کھوپڑیاں اڑوا دی، اور 70 ان میں سے قید ہو گئے، 70 ان میں سے گرفتار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ یہ وہ امت ہے جس نے اتنے تھوڑے اسباب کے ساتھ اپنے نبی کا ساتھ دے کر جانیں قربان کر کے بتایا کہ اس امت کو باقی